خمینی نے صدام کو جو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ عراق ایران کا حصہ ہے، اس کو خالی کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ خمینی نے صدام کو جو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ عراق ایران کا حصہ ہے، اس کو خالی کر دو۔ اس نے جواب میں لکھا کہ ایران کا فلاں فلاں شہر حضرت عمر کا فتح کیا ہوا ہے، اس کو خالی کر لو یا تبرہ بند کر لو۔ حق تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی سورۃ حج میں، اور اس آیت میں دو اعلان ہوئے ہیں۔ ایک اعلان یہ کہ مسلمان مظلوم ہیں، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور اب یہ مشرکین اور کافروں سے لڑیں گے۔ اس اعلان کے بعد آپ نے واشگاف لفظوں میں بدر کی تیاری کی، احد، خندق، سب غزائیں پیش آئی، اور سب میں آپ اور آپ کے صحابہ سرخرو ہوئے۔ آپ کا جہاد لوگوں کی جنگوں کی طرح نہیں تھا، وہ اسلام کے کلمے کے لیے تھا، ملک گیری کے ہوس کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلامی ارض اور اسلامی قلمرو کو بچانے کے لیے تھا۔ جس وقت حدیبیہ کی صلح ہوئی اور قریب ترین دشمن مکے کے مشرکین سے آپ کو کچھ امن مل گیا، تو آپ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور دنیا کے وہ بادشاہان، ذمہ داران جن تک اب تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، ان کے نام آپ نے والنامے لکھے، خطوط لکھے، مکاتیب لکھے۔ اس وقت پوری دنیا کی طاقت دو حصوں میں منقسم تھی، ایک روم کی سلطنت تھی، دوسری فارس کی۔ یہی اٹلی یہی رومیوں کا دارالخلافہ تھا، اور فارس جس کو اب ایران کہتے ہیں 10 حصوں میں بٹنے کے بعد، اس وقت عراق بھی اس کا قلمرو تھا۔ خمینی نے صدام کو جو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ عراق ایران کا حصہ ہے، اس کو خالی کر دو۔ اس نے جواب میں لکھا کہ ایران کا فلاں فلاں شہر حضرت عمر کا فتح کیا ہوا ہے، اس کو خالی کر لو یا تبرہ بند کر لو۔ فارس کے بادشاہ کو کہتے تھے خسرو پرویز ابن ہرمز، اور روم کے بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا۔ فارسی لامذہب ہو چکے تھے، جیسے اس زمانے میں یہ لوگ اپنے آپ کو کمیونسٹ اور سوشلسٹ کہتے ہیں، لا دین اور لا مذہب۔ اور روم سلطنت اور مرکزی ملک تھا عیسائیوں کا، اور خود پاپائے روم سقف اٹلی میں رہتا تھا، اور اتفاق سے وہی روم کا بادشاہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے اور ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو فارس اور روم کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس میں فارس کو وقتی فتح ملی اور روم پٹ گیا، اور روم بھاگتے 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 بیت المقدس کو بھی چھوڑ گیا، اور فارسیان بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اس میں خنازیر ذبح کیے، اور توریت جو اس وقت آسمانی کتاب تھی اور انجیل اس کی بے حرمتی کی، اور روم نے بڑی ذلت کے ساتھ صلح قبول کی، یہاں تک کہ جو فارسی نوجوان قابض ہو چکے تھے ان کو اپنی دوشیزہیں دینے پر راضی ہو گئے۔ بہت ذلت اور خواری کی مصالحت انہوں نے قبول کی۔ یہ خبریں جب مکہ مکرمہ پہنچی تو مشرکین نے کہا کہ فارس ہمارا وطن ہے، کیونکہ وہ بھی پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، اور روم آخری مذہب جو اس وقت اسرائیل کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے ماننے والے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا حال قریب تھا۔ مشرکین نے کہا جیسے فارس نے روم کی پٹائی لگا دی، ہم بھی مسلمانوں کو چن چن کے مارے۔ امیہ ابن خلف مشرکین کا بڑا تھا، اس کی اور ابو بکر صدیق کی تو میں ہو گئی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، کہ ان قریب روم پھر فتحیاب ہو جائے گا اور فارس پٹ جائے گا، اور یہ چند سالوں میں ہوگا۔ اس دن مسلمانوں کی بھی فتح ہوگی اور مسلمان بہت خوش ہوں گے۔ یہ آیات ابو بکر صدیق نے امیہ ابن خلف مشرک کو سنائی۔
اور یہ شرط عائد ہو گئی ہے کہ 3 سال کے اندر اندر فارس پھر پٹے گا اور روم غالب آئے گا، اور اسی طرح مسلمان کو غلبہ ملے گا اور مشرکین ذلیل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، آپ نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ بات تو تم نے صحیح کہی، لیکن بیزے کا ترجمہ 3 سال سے کرنا یہ عربی غلطی ہے۔ بیزے کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، مدت بڑھا لو، اونٹ 100 کی جگہ 500 کر لو۔ ابو بکر نے امیہ سے کہا، وہ راضی ہو گیا کہ 100 کی جگہ 200 اونٹ شرط ہو، اور 3 سال کی مدت بڑھا دی گئی۔ 2 سال وہ گزر گئے اور دوسرے 2 سال مدینہ منورہ کے۔ 4تھے سال بدر کی جنگ ہوئی، مشرکین پٹ گئے۔ اس وقت اطلاع آئی کہ فارس پٹ گیا اور روم دوبارہ برسر اقتدار آیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے اور مشرکین کی سازشوں سے اتنے مشغول تھے کہ آپ کو 4 سال بعد یعنی سن 6 ہجری میں جب مشرکین سے حدیبیہ کی مصالحت ہو گئی تو موقع مل گیا۔ آپ نے بادشاہان عالم، ذمہ داران وقت کے نام مکاتیب لکھے، خط لکھے کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر مبعوث ہوا ہوں، تم اپنا کفر اور شرک اور موجودہ مذہب چھوڑ دو، اور آپ کے موجودہ مذہب میں یہ خامیاں ہیں، اور آپ کا اصل مذہب یہ تھا، اور جس کا میں پاسدار ہوں، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ اسلم تسلم وَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْيَزِيسِيِّ۔ اتفاق سے سندھ کا ایک عالم گزرا ہے 322 ہجری میں، ایک کراچی کا قدیم نام تھا دیوبل، اس امام کا نام ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی، یعنی کراچی۔ اس نے وہ خطوط جمع کیے 322 ہجری میں۔ اس میں ایک خط روم کے بادشاہ کو لکھا، لیکن اٹلی مدینہ منورہ سے دور تھی۔ اٹلی کو اس زمانے میں اتاتالیہ کہتے تھے، پاپائے روم اور ان کا بادشاہ اس میں رہتا تھا۔ تو آپ کو اطلاع ملی کہ بیت المقدس فارسیوں سے آزاد ہوا ہے، اور روم کا بادشاہ نظر پورا کرنے کے لیے شکریہ کے نفل پڑھنے آ رہا ہے بیت المقدس، اور بیت المقدس قریب تھا۔ آپ نے ایک صحابی دہے کلبی کو خط دیا اور فرمایا کہ تم بیت المقدس پہنچو، ایلیا جس کا قدیم نام تھا، اور وہاں کے گورنر عظیم بسرا سے گفتگو کر لو اور میرا اطلاع دے دو اور یہ خط دکھا دو، جب بادشاہ پہنچے تو خط دے دینا اس کو۔ ایک خط آپ نے حضرت حذیفہ کو دیا اور وہ فارس چلا گیا۔ آرمینیا اس وقت ان کا دارالخلافہ تھا، اور خسرو پرویز کو حضرت حذیفہ نے خط دیا۔ اس نے کہا خط میں کیا ہے؟ کہا پیغمبر کا خط بادشاہ کے نام سر مکتوم ہے، امتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پہلے سے کھول کے پڑھ لے۔ کہا مجھے تو خط تب پیش ہوتا ہے کہ پہلے وہ ذرا پڑھ لے۔ حضرت حذیفہ نے کہا آپ کو حکومت کا طریقہ نہیں آیا، ہم اپنے پیغمبر کا خط جب تک وہ کہے نہیں کھول نہیں سکتے، آپ کھولیں۔ اس نے کہا میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھے کہتے ہو تجھے حکومت نہیں آتی، یہ اتنی جرت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جو پیغمبر آیا ہے اس نے ایک خدا کا روب بتایا ہے، بادشاہوں کا روب دل سے نکل چکا ہے۔ اس نے کہا میں حکم دیتا ہوں آپ کو یہاں سے نکالتا ہوں اور خط پھاڑتا ہوں۔ اس نے کہا جس خدا کے نبی نے مجھے بھیجا ہے وہ خدا اس کا دفاع کرے گا۔ کہا وہ دفاع کیسے کرے گا؟ کہا خدا اپنے افعال میں خود مختار ہے، وہ ہم سے مشورہ نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ظالم اور متکبر کو نیچے گراتا ہے اور اپنے نبی کو اور اس کے لوگوں کو آخر اوپر کرتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں خسرو پرویز پر پسینے آ گئے اور اپنے پیش کرنے والوں سے کہا کہ ان کو مہمان خانے میں بٹھاؤ، اکرام کرو، اور خط کھولا، اور کھولنے کے بعد جب حضرت کا مضمون پڑا تو برا بلا کہنے لگا کہ عرب کا بدھو، اونٹ چرانے والا، بکریوں کا دودھ پینے والا، پتے کھانے والا، وہ مجھے کہتا ہے کہ سیدھے ہو جو ایمان لے آؤ۔ خط پاڑ دیا اور عراق کو گورنر کو کہا کہ مدینہ میں ایک شخص آیا ہے، اس نے مجھے خط لکھا ہے، بے ادبی کی ہے، اس کو گرفتار کر لو یا معافی مانگنے پر مجبور کر لو۔ عراق کے گورنر نے پولیس بھیجی مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ صبح آئے اور پیغام پڑھ کر سنایا، آپ مسکرا پڑے
آپ نے کہا رات کو میرا خدا کا غیظ و غضب جوش میں آیا، آپ کا ہرمز قتل ہو چکا تھا پرویز، دوسرا بادشاہ آیا ہے اور آپ کی پکڑ میں نکلا ہے۔ اور قصہ یہ ہوا کہ ایران کا بادشاہ اور اس کا بیٹا ایک عورت پر دونوں عاشق تھے، فارس کا بادشاہ نے بادشاہت کے ذریعے اس عورت کو حاصل کیا، تو شہزادہ رات کو باپ کے پیٹ پہ چڑھ گیا، اسے کو چھرے سے کاٹ دیا۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں، تو اس نے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو سینگ کیا رکھا تھا اس کو ڈبیے میں بند کر کے اور اس کے اوپر لے کے ہاذا ينفع البا، یہ مردانگی کے لیے اور قوت جماع کے لیے اکسیر ہے۔ بادشاہ تو مر گیا۔ جب شہزادہ نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر کے اور خزانے دیکھتا رہا، اچانک اس ڈبے پہ نظر پڑ گئی تو کہنے لگا اتنا بوڑھا باپ جو جوان لڑکیوں سے شادیاں کرتا تھا یہ معجون گاتا تھا، جلدی کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں پگھل گئی اور بیٹھے بیٹھے مورخین لکھتے ہیں پانی کی طرح جیسے موم بتی پگھل رہی ہو ایسا پگھلنا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے مجبور ہو کر اسی عورت کو جس کے سر پر 2 بادشاہ گزر گئے تھے اس کو تخت نشین کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آئی کہ پرویز جس نے آپ کا خط پاڑا ہے وہ بھی مردار ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی جہنم رسید ہو گیا اور ان کی عورت تخت نشین کر دی گئی۔ تو آپ نے ایسا ہاتھ اٹھایا، لن یفلح قوم، یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ولو امرہم امراۃ، اختیارات عورت کے ہاتھ میں دے دی۔ عورت اختیارات لے اور مانے تو اچھی لگتی عورت رہتی ہے، عورت اختیارات نافذ کرنے لگے اور مرد بننے لگے وہ عورت نہیں رہتی، وہ بلا اور وبا بن جائے۔